السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع ہے حسد کی آگ۔ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا مہربان ہے، جس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کی اور بڑا احسان یہ کیا کہ ہمیں سیدھی راہ دکھائی، ایسی راہ جو اچھے نیک اور بھلے لوگوں کی ہے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کا شکر ادا کریں اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہمارے درمیان نفرت اور دشمنی پیدا ہو جائے اور ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگ جائیں، اور اس طرح اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے سکون کو برباد کریں۔ وہ کام جن کے کرنے سے فساد پیدا ہو، لوگ ایک دوسرے کے دشمن بننے لگیں، دشمنی حد سے بڑھنے لگے اور کسی کی جان اور مال محفوظ نہ رہنے پائے، بڑی خصلتیں یہ ہیں جو اللہ کو بھی ناپسند ہیں، اور بزرگوں نے بھی ہر دور میں انہیں برا کہا ہے اور ان سے بچنے کی نصیحت کی ہے۔ ان میں ایک بری عادت یا خصلت حسد کی ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت، فضیلت یا خوبی عطا کی ہو، اسے دیکھ کر کوئی دوسرا شخص جلے اور یہ چاہے کہ وہ اس کو مل جائے یا کم از کم اس سے ضرور چھن جائے۔ جب ایک شخص کی خواہش صرف یہ ہو کہ دوسرے سے ایک نعمت چھن جائے، چاہے وہ اس کو حاصل نہ ہو سکے، تو یہ حسد کی بدترین قسم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقوں کی بھی یہ خواہش تھی کہ جس طرح وہ خود اندر سے کافر ہو گئے ہیں، اسی طرح سچے مسلمان بھی کفر کرنے لگے۔ حسد کی دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی یہ چاہے کہ وہی نعمت اس کو حاصل ہو جو دوسرے کو حاصل ہے۔ یہ حقیقی معنوں میں حسد تو نہیں، مگر ایسی خواہش پسندیدہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور اللہ نے جو تم میں سے ایک دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اس کا کچھ ارمان نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ جو نعمت کسی کو حاصل ہو، ہو اس کی خواہش کرنا اچھا نہیں۔ البتہ اگر ایک شخص پر اللہ تعالیٰ کو احسان کرے، اسے علم کی نعمت عطا کرے، دولت سے نوازے، عزت و شہرت دے یا کوئی دینی اور دنیوی کمال عطا فرمائے، تو ان چیزوں کو دیکھ کر اگر کسی دوسرے شخص کے دل میں ان کے حاصل کرنے کی آرزو پیدا ہو اور یہ خواہش نہ پیدا ہو کہ یہ دوسرے سے چھین لی جائے، تو اسے رشک کہیں گے، نہ کہ حسد۔ یہ کوئی بد اخلاقی نہیں، بلکہ دینی کاموں میں اور نیکی کے راستے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہے۔ اس جذبے کی مختلف شکلیں ہیں اور ان کا اظہار مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ حسد کرنے والا آدمی اپنے دشمن کو مصیبت میں گرفتار دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نعمت میسر آ جائے تو اس پر ناک بھویں چڑھاتا ہے۔ اگر کسی کو بلند مرتبہ مل جائے تو اس پر پریشان ہونے لگتا ہے۔ اس کے خیال میں جو آدمی معمولی درجے کا ہے، اسے اگر عزت نصیب ہو جائے تو اس لیے بھی جل مرتا ہے کہ اب پہلے کی طرح وہ اس کا فرما بردار نہیں رہا۔ ایسی حرکتیں کرنے سے انتشار اور فساد پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد اور خون ریزی کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ اس نے تو ایمان والوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ مل جل کر رہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور ٹکڑیوں میں بٹ کر نہ رہ جائیں، اور ایسی عادتیں نہ اپنائیں جن سے ان کے آپس کے تعلقات خراب ہو جائیں اور ان کا شیرازہ بکھر جائے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ لوگوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، نہ آپس میں حسد کرو اور نہ ایک دوسرے سے تعلقات توڑو اور نہ آپس میں بغض رکھو، بلکہ اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بد اخلاقیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، ان میں حسد بہت
بہت ہی بڑی بد اخلاقی ہے جو نیکیوں کو ضائع کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کریں اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر یوں دعا مانگیں، اے اللہ میں برے اخلاق اور برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے اور دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کے شر سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔